अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। पारा नंबर 6, तर्जुमा सूरा अन्निसा, आयत नंबर 148 से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर ज़बान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मज़लूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बदगोई का हक है, लेकिन अगर तुम ज़ाहिर व बातन में भलाई ही किए जाओ या कम अज़ कम बुराई से दरगुज़र करो, तो अल्लाह की सिफ़त भी यही है कि वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है, हालांकि सज़ा देने पर पूरी कुदरत रखता है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ़र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे, और कुफ्र व ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सज़ा मुहैया कर रखी है जो उन्हें ज़लील ख्वार कर देने वाली होगी, बखलाफ उसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को मानें और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम ज़रूर उनके अजर अता फरमाएंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुज़र फरमाने वाला और रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालिबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालिबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से भी कर चुके हैं। इससे उन्होंने कहा था कि हमें खुदा को अलानिया दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से यकायक इन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि ये खुली खुली निशानियां देख चुके थे। इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सरीख फरमान अता किया और इन लोगों पर तूर को उठाकर उनसे उस फरमान की अतात का अहद लिया। हमने उनको हुक्म दिया कि दरवाजे में सजदा रेज़ होते हुए दाखिल हो। हमने उनसे कहा कि सब्त का कानून ना तोड़ो। हमने उनसे कहा कि शब्द का कानून ना तोड़ो, और उस पर उनसे पुख्ता अहद लिया। आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठलाया, आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुठलाया और मुतअद्दिद पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया, और यहाँ तक कहा कि हमारे दिल गुलाफों में महफूज हैं, हालांकि दर हकीकत उनकी बातल परस्ती के सबब से अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया है, और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। फिर अपने कुफर में ये इतने बढ़े कि मरियम अलैहिस्सलाम पर सख्त बहतान लगाया और ख़ुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया है, हालांकि फिलवाक़े उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उनके लिए मुश्तबह कर दिया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तलाफ किया है वो भी दरअसल शक में मुब्तला हैं। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं है, महज गुमान ही की पैरवी है। उन्होंने मसीह को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह ज़बरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है। और अहले किताब में से कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान न ले आए, और क़यामत के रोज़ वो उन पर गवाही देगा। गर्स इन यहूदियों के इसी ज़ालिमाना रवैये की बिना पर और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे उन्हें मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज़ तरीक़ों से खाते हैं। हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उनके लिए हराम कर दीं जो पहले उनके लिए हलाल थीं, और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है।
مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم علیہ السلام کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورہ النساء مکمل ہوئی۔ پارہ نمبر 6 ابھی جاری ہے۔ اگلی کلاس میں سورہ المائدہ کا ترجمہ سنیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین ثم آمین۔